والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم بحمد اللہ تعالی دورۃ العقائد والمسائل کی تیسری نشست کے اندر ہم حاضر ہیں۔ اس نشست میں گفتگو کا عنوان ہے مسئلہ خلافت بلا فصل یا مسئلہ امامت۔ امامت و خلافت کا مسئلہ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں ان میں سے بنیادی مسئلہ ہے، اور روافض کے ہاں یہ مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ روافض کے ساتھ ہمارے جو بنیادی اختلافات ہیں ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کسی مسئلے کو قرار دیا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں مسئلہ امامت کی حیثیت کیا ہے، اہل تشیع کے ہاں مسئلہ امامت کی حیثیت کیا ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اس مسئلہ کا حکم کیا ہے، اس کے منکر کا۔ تو بنیادی چیزیں جو ضروری ہیں ان مبادیات کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے، اور اہل سنت کا جو موقف ہے اس سلسلہ میں اور اہل تشیع کا وہ چند نکات کی صورت میں یا چند نوٹس کی صورت میں آپ کے سامنے پہلے بنیادی طور پہ یہ باتیں پیش کروں گا، کیونکہ دعویٰ اور جواب دعویٰ کے بغیر، دعویٰ کیے بغیر دلائل شروع کر دیے جائیں یا مد مقابل سے یا مخالف سے دلائل لینے شروع کر دیے جائیں، اس کے دعوے کی تنقید نہ ہو، اور جو اس نے اپنا موقف رکھا ہے اس کی توضیح جب تک نہ کروائی جائے تو کما حق ہو اس مسئلہ پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلہ میں چونکہ روافض جہاں اور بہت سارے مسائل ان کے اختراعی ہیں، ان میں سے یہ مسئلہ بھی ان کا اختراعی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے یہ مسئلہ گڑھ لیا ہے، جو حیثیت انہوں نے اس مسئلے کو دی ہوئی ہے، ان کے دعویٰ کے مطابق روافض کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ظاہر جو بندہ جس لیول کا دعویٰ کرے گا اسی لیول کی دلیل دینے کا پابند ہوگا، اور ہم اس سے اسی درجے کی دلیل کا مطالبہ کریں گے۔
یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان سے ان کا مکمل دعویٰ نہ لیں، ان کے دعوے کی توضیح نہ کروائیں، تنقید نہ کریں، تب تک ہم اس درجے کے دلائل کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم روافض کی کتابوں کو دیکھیں تو ان کی کتابوں کے اندر مسئلہ امامت و خلافت، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین، حضور کا نائب اور مسلمانوں کا خلیفہ بلا فصل، کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ بالعلم ہے۔ 12 آئمہ روافض کے ہاں منصوص من اللہ بالعلم ہے، یعنی نام لے کے ان 12 اماموں کا جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے لیے نص وارد ہے، یہ اللہ کی طرف سے منصوص امام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب و جانشین اور امت کے امام ہیں۔ وہ 12 آئمہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین شہید کربلا، حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ الکاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام محمد المہدی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کا نظریہ کتابوں کی روح سے یہ ہے کہ یہ 12 امام وہ ہیں جو منصوص من اللہ بالعلم ہے۔ ذرا توجہ سے تھوڑا سا فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک ہے منصوص من اللہ بالوصف، یعنی نام نہیں ذکر کیا گیا اور طے نہیں کہ یہ ہستیاں اور یہ افراد امت کے امام ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین و خلیفہ ہوں گے، اور یعنی اوصاف بیان کر دیے گئے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ میں سورۃ النور کی آیت نمبر 55 پڑھی ہے۔ اس میں خلافت کا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا، لیکن وہ یہ قرآن کی نص ہے، لیکن یہ نص ہے بالوصف، اوصاف بیان کر دیے گئے کہ جو ان اوصاف پہ پورا اترے گا وہ خلیفہ ہوگا۔ خلافت کے لیے اوصاف بیان کر دیے گئے، تو خلافت کے لیے یہ نص ہے، لیکن اس نص کے اندر اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کسی کا نام۔ روافض کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام جن کے میں نے نام لیے، یہ 12 امام وہ ہیں جو منصوص من اللہ بالعلم ہیں۔ تو جب ان کا دعویٰ یہ ہے تو ہم ان سے ان کے دعویٰ کے مطابق دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ان کے ہاں امامت کا درجہ ضروریات دین میں سے ہے، اور روافض کے ہاں اصول دین 5 ہیں۔ اصول دین 5 ہیں: توحید، رسالت، آخرت، امامت اور عدالت۔ اور یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 پہ 1486 نمبر روایت موجود ہے۔ اس میں اصول دین بیان کیے گئے ہیں کہ روافض کے ہاں 5 اصول دین ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے ہاں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت، یعنی یہ دین کے 5 اصول ہیں۔ اور روافض کے ہاں کتنے اصول ہیں؟ ہمارے ہاں 3 اور ان کے ہاں 5۔ امامت اور عدالت، یعنی جس طرح توحید کا ماننا ضروری، رسالت کا ماننا ضروری، آخرت پر عقیدہ رکھنا ضروری، ان کے ہاں امامت کو ماننا بھی اسی طرح ضروری۔ اور امامت کا منکر، امام کو نام ماننے والا ان کے نزدیک کافر ہے، وہ امام کے منکر کی تکفیر کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نا جی؟ یہ بنیادی کچھ فرق ہیں مسئلہ امامت کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں۔ پھر اس سلسلہ میں ایک اور نقطہ یہ کہ وہ ہے خلیفۃ الرسول بلا فصل پر، خلیفۃ الرسول بلا فصل پر۔ اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ اللہ کے خلیفہ پر اختلاف نہیں۔ کس پر اختلاف ہے؟
खलीफतुर रसूल बिला फसल पर। ये बातें आगे जाके काम आएंगी। देखिए वो अजान जब कहते हैं तो अजान में जो कलिमा पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अलीयुन वलीयुल्लाहि वसीय्यु रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फसल। खलीफतुहु ये हू ज़मीर राजे है रसूल की तरफ, यानी खलीफतुर रसूल बिला फसल, कि वो हज़रत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बिला फसल मानते हैं। चूँकि दावा उनका खलीफतुर रसूल बिला फसल पर है, तो हमने बात भी खलीफतुर रसूल बिला फसल पर करनी है, खलीफतुल्लाह पर बात नहीं करनी। मनाक़िब इब्न शहर अशूब से सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल पेश करते हैं कि मौला अली फरमाते हैं कि जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत है। तो वो इसकी फ़ौरन तावील ये करते हैं कि हम चौथा मानते हैं और इस तरतीब से कि पहले नबियों का जिक्र करते हैं और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र कर देते हैं। कहते हैं पहले खलीफा आदम अलैहिस्सलाम है और इस तरीके से जो ना वो दरमियान में एक सैयदना हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं और तीसरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का और चौथे मौला अली का। तो इससे हज़रत अली की इमामत व खिलाफत को इस तरीके से साबित करते हैं कि पीछे तीन हो चुके और चौथे खलीफा हज़रत अली, लिहाजा हम चौथा खलीफा उनको मानते हैं। तो ये बात पहले तय करना ज़रूरी है कि भाई तुम अजान में जब बोलते हो तो अजान में खलीफतुल्लाह का कलिमा पढ़ते हो या खलीफतुर रसूल बिला फसल कहते हो? खलीफतुहु बिला फसल कहते हो ना। तो इख्तलाफ है इस मसला पर रवाफिज़ के साथ अहले सुन्नत का कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बिला फसल हैं, हमारा उनके दरमियान उनके साथ ये इख्तलाफी मसला है। तो हम उनसे दलील भी खलीफतुर रसूल बिला फसल पर उसका मुतालबा करेंगे। और फिर इस सिलसिले में एक और नुक्ता ये कि अगर वो कुरान से अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की इमामत और उनकी खिलाफत का जिक्र करें और उससे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खिलाफत का सबूत पेश करें, तो रवाफिज़ से हमारा मुतालबा ये है कि जिन अंबिया की इमामत का कुरान मजीद में जिक्र किया गया है वो इमामत है जो नबूवत के साथ है। कौन सी इमामत? जो नबूवत के साथ है। सवाल यह है कि तुम हज़रत अली को नबी मानते हो या नबी नहीं मानते? अगर वो कहें कि हम हज़रत अली को नबी मानते हैं तो उनकी तकफीर के लिए इतनी बात ही काफ़ी है। ठीक है, अगर वो कहें कि नबी मानते हैं। और फिर आइमा अहले बैत के अक़वाल खुद रवाफिज़ की किताबों के अंदर मौजूद हैं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर फरमाते हैं कि जो हमें नबी समझे, जो हमें नबी माने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसे शख्स पर लानत हो। तो आइमा अहले बैत ने अपने से नबूवत की नफ़ी किया। आइमा अहले बैत नबी जो कहे कि नऊज़ बिल्लाह नबी थे वो तो फिर मुसलमान नहीं रहता। अब सवाल यह है कि जिस इमामत का तुमने कुरान से सबूत पेश करना है वो इमामत बेदून नबुवा हो, नबूवत के बगैर हो। जिस इमामत का कुरान में अंबिया के लिए जिक्र किया गया है वो नबूवत के साथ है, वो नबियों की इमामत है और यानी मनसब नबूवत है, वो नबूवत के बगैर है। और यहाँ जो हमारा इख्तिलाफ रवाफिज़ के साथ है वो ऐसी इमामत के ऊपर है जो नबूवत के नबूवत के बगैर है, लिहाजा वो दलील भी उसी दर्जे की देने के पाबंद होंगे। ये जो इब्तदाई बातें हैं इनके समझने के बाद ये चीज़ें तय हो गई जो चंद निकात आपके सामने पेश किए। अब रवाफिज़ कुरान मजीद की अल-हम्द से लेकर बन्नास तक पूरे कुरान मजीद से कोई ऐसी ख़ास दलील पेश करेंगे जिसमें इन 12 आइमा के लिए नस हो और वो नस सिर्फ औसाफ के साथ ना हो बल्कि अलम के साथ हो, नाम के साथ हो। तो पूरा कुरान इससे खाली है, उनके पास कुरान मजीद कोई दलील मौजूद नहीं।
اپنے دعوے کے مطابق وہ دلیل پیش کریں گے۔ دعویٰ جو ان کا ہے کہ 12 امام منصوص من اللہ بالعلم ہے، اور قرآن مجید سے ان کے اس دعویٰ کے مطابق کوئی دلیل موجود نہیں۔ ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک ایسی حدیث روافض اپنے اس دعویٰ پر بیان کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر ان 12 اماموں کے لیے نام لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت کی نص فرمائی ہو۔ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک بھی ایسی حدیث موجود نہیں، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ امامت اور خلافت کے حوالے سے، یہ تو روافض کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مسئلہ امامت یہ اصول دین میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ فروعی مسئلہ ہے۔ یہ یعنی ان اصولوں کے مطابق جو ہمارے اصول ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت، ان اصولوں کے مقابلے میں عقیدہ امامت و خلافت فروعی مسئلہ ہے، یعنی یہ اصول دین میں سے نہیں ہے۔ اور پھر امت کا امام کون شخص ہوگا، اس کے لیے ہمارا یہ نظریہ ہے اور اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ یہ مسئلہ شورائی مسئلہ ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں خلیفہ کے اوصاف بیان کر دیے، جو ان اوصاف پہ پورا اترے گا، مسلمانوں کے صاحبان حل و عقد لوگ وہ مشاورت کریں گے، شورا بیٹھے گی اور شورا بیٹھ کے مشاورت کر کے ان اوصاف کے حامل شخص کو جو کتاب و سنت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں اس کو اپنا امام منتخب کر لیں گے، اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین قرار پائے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے مطابق ہم دلیل بھی پیش کریں گے۔ جو دعویٰ روافض کا ہے، ظاہر ہے کہ مدعی وہ ہے اس سلسلہ میں، وہ چونکہ امام کے منکر کو کافر قرار دیتے ہیں، امامت کو اصول دین میں سے قرار دیتے ہیں، اور 12 اماموں کو منصوص من اللہ بالعلم مانتے ہیں، تو ظاہر دعویٰ ان کا ہے تو البینۃ علی المدعی، دعویٰ کس نے دینا ہوتا ہے؟ مدعی نے دینا ہوتا ہے۔ والیمین علی من انکر، اور قسم پھر کس کے اوپر ہوتی ہے؟ یا والیمین علی المدعی علیہ، مدعی علیہ کے اوپر قسم ہوتی ہے۔ تو اپنے دعوے کے مطابق وہ دلیل پیش کریں گے، اور جو ہمارا موقف ہے اس پر ہم اس لیول کی دلیل دینے کے پابند ہوں گے جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جب مسئلہ اصول دین کا ہو تو اصول دین کو ثابت کرنے کے لیے سارے احاد اور احادیث ضعیفہ سے اصول دین کا مسئلہ ثابت ہے۔ اگر جواب دیتے جائیں گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی، کیونکہ سمجھنے والی باتیں ہیں تو پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ چاقو چبند ہو کے بیٹھے ہیں۔ اصول دین کا مسئلہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہوگا۔ اصول دین کا قرآن کی نص قطعی ہو یا احادیث متواترہ ہوں، اخبار احاد سے اور ضعیف روایات و احادیث سے اصول دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ فروعات جو ہیں، فروعی مسئلہ وہ اخبار احاد سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس فرق کے بعد اہل سنت کا موقف جب بالکل سامنے آ گیا تو اس سلسلہ میں ایک بنیادی چیز یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے بعد کسی شخص کو اپنا خلیفہ یا اپنا وصی نام لے کے حضور نے مقرر نہیں فرمایا، یعنی اس کے لیے نص بالعلم موجود نہیں، اور نہ ہی یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ اشارے اور قرائن ایسے چھوڑے جن اشارات اور ان قرائن کی روشنی میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سقیفہ بنی ساعدہ میں نبی علیہ السلام کا جانشین اور حضور کا خلیفہ مقرر کیا۔ اصحاب شورا نے
وہاں مہاجرین بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے، اور مہاجرین و انصار نے وہاں بیعت خاصہ کی، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہاں بیعت عامہ ہوئی، اور جمیع صحابہ صاحبان حل و عقد بشمول سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تمام صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت و خلافت کو تسلیم کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کا حوالہ میں پہلے درس میں دے چکا، السنن الکبری للبیہقی کے اندر اور المستدرک للصحیحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ محدثین کی تصحیحات بھی انشاءاللہ آگے میں اس کو بیان کر دوں گا، محدثین کی اس حدیث کے اوپر تصحیحات موجود ہے، تحقیق موجود ہے کہ یہ درجہ صحت کو حدیث پہنچتی ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سیدنا مولا علی نے بیعت عامہ مسجد نبی شریف میں آ کے صدیق اکبر کے ہاتھ پر کی۔ لہٰذا تمام صحابہ علیہم رضوان کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر اجماع ہو گیا، تمام کا ہو گیا اجماع اور اتفاق۔ اب اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، عقائد کی کتابوں کے اندر بھی، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی لکھا ہے، من انکر امامت ابی بکر صدیق فہو کافر، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس کو کیا کہا؟ کافر کا۔ اب یہ جو تکفیر کی گئی ہے منکر امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ اس بنیاد پہ کی گئی ہے کہ امامت صدیق اکبر کا منکر اجماع صحابہ کا قطعی جو اجماع ہے اس اجماع کا منکر ہے، اور اگر وہ یہ عقیدہ نہ کہ امامت صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام صحابہ گمراہی پہ جمع ہو گئے تھے، تو وہ صحابہ کے اس قطعی اجماع کا منکر اور تمام صحابہ کو بلکہ ساری کی ساری کل امت کو گمراہی پہ سمجھنے والا ہے، ایسا شخص اس کی فقہ نے کیا کیا ہے؟ تکفیر کی۔ اگرچہ متکلمین کا مذہب بھی علماء نے ذکر کیا، جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں جو روافض کے رد پر آپ نے رسالہ لکھا، اس میں آپ نے متکلمین کا مذہب بھی لکھا، اور آخر میں جا کے تقریباً 40 کے قریب حوالہ جات دیے فقہا کے، اور فقہا کی عبارات کو نقل کیا، تو آخر میں جا کے لکھا کہ والاحوط ضال مضل، احوط یہی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ محض صرف انکار کرتا ہے تو وہ ضال مضل ہے، کافر نہیں ہے۔ مذہب متکلمین پر فتویٰ دیا، لیکن فقہا کے نزدیک کی تکفیر فقہا نے کیا۔ تو یہ بنیادی چند چیزیں جو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارات چھوڑے، ہمارے نزدیک امامت کا مسئلہ منسوخ نہیں ہے۔ جب ہم یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور بر ضرور ان کو اللہ زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا، ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ یہ پوری آیت، اس آیت سے ہم استدلال کرتے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر اہل ایمان جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے خلافت دینے کا وعدہ فرمایا، تو یہ نص ہے، نص سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے خلافت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہاں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اشکال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں اہل سنت کے نزدیک امامت کا مسئلہ منسوخ نہیں ہے، تو یہاں آپ قرآن کی نص بیان کر رہے ہیں، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 بیان کر رہے ہیں، یہ تو نص ہے، آپ کے نزدیک تو مسئلہ امامت منسوخ ہے نہیں ہے، تو پھر نص کہاں سے لیا ہے؟ تو یہ چیزیں پہلے ہم طے کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک امام منصوص بالعلم، علم سمجھتے ہیں نا، عین لام میم علم، نام، یعنی
نام کے ساتھ نص نہیں ہے۔ ہاں اس آیت میں اللہ نے اوصاف بیان کیے ہیں، تو ان اوصاف پہ جو پورا اترتا ہوگا اور دیگر احادیث میں جو بیان کیا گیا، جس طرح حدیث کے اندر موجود ہے کہ امام جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا، اس پر بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوام العیش فتاوی رضویہ کے اندر آپ کا رسالہ 14ویں جلد کے اندر موجود ہے، پورا مستقل رسالہ لکھا ہے اس پر، اور اس حدیث کے پورا کلام کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس سے امامت کے لیے قریشی ہونا شرط ثابت ہوتا ہے۔ تو امام کے لیے قریشی ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو ان شرائط اور ان اوصاف کے مطابق پورا اترے گا تو اس کو مسلمانوں کا امام بنایا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے لیے کچھ اشارات اور قرائن ایسے چھوڑے، اگرچہ صراحتاً کسی کا نام ذکر نہیں کیا کہ میرے بعد میرے یہ وصی اور میرے یہ خلیفہ ہوں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جو اشارے دیے ہیں ان اشارات سے صحابہ نے یہی سمجھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل جس شخصیت کو ہونا چاہیے وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 664 نمبر حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت وصال، مرض وصال میں حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑ ہو کے نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اس مصلی پہ اور اس منبر پہ کون بیٹھے گا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سنن نسائی کے اندر 785 نمبر حدیث ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آخر صلاۃ صلاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع القوم خلف ابی بکر، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ جو نماز مسجد میں آ کے پڑھی ہے، حضور نے اپنی آخری نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 3659 نمبر حدیث ہے، حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آنا، تو عرض کی حضور میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو یہ میں اشارے دے رہا ہوں تاکہ میں آگے چلوں، مضمون پورا ہو جائے، آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرَ، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جا۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اس منصب پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھیں گے، لہذا تم اپنا مسئلہ ابو بکر صدیق سے آ کے حل کروا لینا۔ جامع ترمذی میں 3671، المستدرک للصحیحین میں 4510، اور سنن ابن ماجہ میں 97 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، معلوم نہیں کہ میں تم میں کتنی دیر موجود ہوں، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم دو اشخاص کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی۔ اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، امام حاکم نے المستدرک میں تو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت کی، امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، غیر مقلد ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، عبد القادر الارناؤط نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بعد دو اشخاص کی پیروی کا حکم دیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری 7221 نمبر حدیث ہے، اور 5666، اور صحیح مسلم میں 6181 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتبا، اے عائشہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلا لے تاکہ میں کچھ نوشتہ تیار کر دوں، تاکہ میں کچھ لکھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، لیکن حضور نے پھر فوراً فرمایا کہ اے عائشہ چھوڑ دو، اللہ کی پناہ ہے
کہ مومن ابو بکر کے بارے میں اختلاف کریں، اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا اشارہ ہے کہ حضور کے بعد حضور کے نائب اور سرکار کے خلیفہ بلا فضل کون ہوں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 3677 اور سنن ابی داؤد کے اندر 4676 4676 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا، لوگ حضرت عمر کی چارپائی کے پاس آ کے ان کے لیے دعا کر رہے تھے اور حضرت عمر کی تعریف کر رہے تھے، ان کی ثنا کر رہے تھے۔ ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور اس نے اپنا بازو اس طرح آ کے میرے کندھے پہ رکھ دیا اور کندھے پہ رکھ کے کہنے لگا کہ اللہ عمر پہ رحم فرمائے، اللہ عمر پہ رحم فرمائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا، حضور جب بھی فرماتے تھے تو حضور اس طرح کہا کرتے تھے، کنتو و ابو بکر و عمر فعلتو و ابو بکر و عمر وانطلقتو و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں تھا اور ساتھ ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور میں نے کیا، ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا۔ یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ساتھ سب سے پہلے ابو بکر کا ذکر کیا، پھر حضور نے حضرت عمر کا ذکر کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب وہ شخص آ کے یہ کلمات کہہ رہا تھا تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، فَإِذًا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ کوئی اور شخص نہیں تھا، وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کی شان بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی اس متفق علیہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس کے ساتھ متصل بلا فصل جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات گرامی قدر۔ تو یہ اشارات تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث المستدرک میں 4516 نمبر جلد 3 صفحہ 252 پہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبیلہ نے مجھے بھیجا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں زکوٰۃ کا مال جمع کروانے کے حوالے سے پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ اب آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں تو ہم مال آپ کی بارگاہ میں آ کے پیش کرتے ہیں، حضور آپ کے وصال کے بعد ہم مال کس کو آ کے جمع کروائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد زکوٰۃ کا مال تم حضرت ابو بکر کو آ کے جمع کرواؤ۔ یہ تمام احادیث، یہ تمام روایات بحمد اللہ تعالیٰ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بعد جو اشارات دیے ہیں وہ یہ ہے کہ امت میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے۔ اور اس کے علاوہ چند تصریحات جلیل القدر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے نام لے کے بالخصوص کسی کے لیے خلافت و امامت کی وصیت جو دلائل روافظ پیش کرتے ہیں ان کا جواب ابھی آئے گا، پہلے ہمارا مقدمہ، اور اس کے اوپر ہمارے پاس بحمد اللہ تعالیٰ محکم اور مضبوط دلائل موجود ہیں۔ اجلہ صحابہ نے اس بات کی تصریح کی ہے، جن میں سے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 4231 نمبر حدیث موجود ہے، 4231۔ سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح فرمائی، لمبی حدیث ہے اور اس کا ایک حصہ میں اشارے کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک حصہ یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کا وصال میری گود میں ہوا ہے، یعنی حضور کے وصال اقدس تک میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی کے لیے اپنے بعد خلافت و امامت کی وصیت نہیں فرمائی۔ وہ جو کہتے ہیں وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، لیکن وصی رسول اللہ ہے بئی معنی کہ حضرت مولا علی کے لیے خلافت بلا فصل کی وصیت ہو، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے تصریح فرمائی
इसी तरह सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में 1081 नंबर हदीस है। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 209 पे, मजमा ज़वाइद में जिल्द 5 सफ़ा नंबर 258 पे हदीस मौजूद है। इमाम हैसमी लिखते हैं कि रिजालुहु सिक़ात, इस रिवायत के रिजाल सिक़ा है। और वो रिवायत ये है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपके सर मुबारक पे ज़रबत लगी तो आपके करीबियों ने कहा कि फस्तख़लिफ़ अलैना, आप हमारे ऊपर अपने बाद किसी को खलीफा बना दें। फस्तख़लिफ़ अलैना, आप हम पर किसी को खलीफा बना दें। तो मौला अली ने फरमाया ला वलाकिन अतरुकुकुम इला मा तरककुम इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौला अली ने फरमाया कि नहीं, मैं अपने बाद तुम्हारे ऊपर किसी को खलीफा नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें छोड़ा है। यानी हुजूर ने अपने बाद किसी के लिए खिलाफत नाम लेके नामजद नहीं फरमाई। मौला अली की तसरीह आ गई। सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हाफिज़ इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया की जिल्द 5 सफ़ा 270 पे ये तसरीह लेके है कि सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा भी फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद किसी के लिए खिलाफत की वसीयत नहीं फरमाई। और मुस्नद अबी याला में 2563 नंबर और मुसन्नफ इब्न अबी शाबा में जिल्द 7 सफ़ा नंबर 309 पे हदीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम माता वलम यूसी, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस हाल में इंतकाल हुआ कि हुजूर ने अपने बाद किसी के लिए खिलाफत व इमामत की वसीयत नहीं फरमाई। तवज्जो से सुन रहे हैं ना, सारे तवज्जो से सुन रहे हैं। हुजूर ने किसी के लिए खिलाफत व इमामत की वसीयत नहीं फरमाई। सहाबा किराम की तसरीहात मौजूद हैं। और फिर ये सारी तसरीहात की मौजूदगी में अब हम दूसरी जानिब देखते हैं जो दावा और नजरिया रवाफिज का है। अपने दावे के मुताबिक ना उनके पास कुरान से कोई दलील मौजूद है, ना नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से, बल्कि आइमा अहले बैत से भी कोई ऐसी दलील वो पेश नहीं कर सकते जिससे सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खिलाफत बिला फस्ल का सबूत होता हो और नऊज़ बिल्लाह ताला खुलाफाए सलासा की जो खिलाफत है वो बातिल करार पाती है। उनके पास कोई सबूत नहीं। अपने इस दावा और अपने मौक़िफ़ पर वो कुरान मजीद की 2 आयात का सहारा लेते हैं जो कि पहले दर्स के अंदर भी मैंने उस पर हल्की सी गुफ्तगू की। उसमें से एक सूरतुल माइदा की आयत नंबर 67 है, 67 नंबर आयत है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह, कि ए रसूल जो आपके रब की तरफ से आप पर नाज़िल किया गया उसको पहुंचा दीजिए, और अगर आपने इसको ना पहुंचाया तो आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। वो कहते हैं जी कि ये आयत मुबारका हज़रत अली की खिलाफत बिला फसल के लिए नाजिल हुई, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ऐलान इस आयत के नाजिल होने के बाद किया। बात समझ आ रही है? जबकि रवाफिज की अपनी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि जिस हदीस से, जिस तरह हदीस गदीर गुजर गई पहले दर्स के अंदर, हदीस गदीर से वो इस्तदलाल करते हैं। हदीस गदीर का शान वरूद वो गदीर खुम के मौका पर है। गदीर खुम के मौका पर कुरान मजीद की ये आया मुबारका ये मदनी आयत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर मदीना तय्यबा में नाज़िल हुई है। इस आयत का गदीर खुम के इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शान नज़ूल भी बताता है कि इस आयत का गदीर खुम के वाक़े के साथ रबत और ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इस आयत से रवाफिज़ का इस्तदलाल करना वो दुरुस्त नहीं है। इस आयत के शान नज़ूल के हवाले से बाज़ मरदूद किस्म की, मौजू किस्म की बेसनद रिवायात राफ़ज़ी पेश करते हैं, लेकिन कोई एक भी रिवायत
نہیں پہنچتی۔ مردود قسم کی، باطل قسم کی روایاتیں، بے سند روایات ہیں۔ صحیح حدیث سے اس آیت کا غدیر خم کے واقعے کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری آیت اس سلسلہ میں جو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اصول کافی سے میں نے حوالہ پیش کیا کہ امام محمد الباقی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میدان عرفہ میں نازل ہوئی، دن جمعہ کا تھا، میدان عرفہ میں نازل ہوئی۔ اور غدیر خم کا جو واقعہ حضرت مولا علی کی امامت کے حوالے سے جو کلیم کرتے ہیں روافض، یہ 17 ذوالحجہ کو پیش آیا۔ 17 ذوالحجہ کو آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ یوم عرفہ جمعہ کے دن اعلان ہو گیا اہل سنت کی صحیح بخاری کے اندر اور روافض کی اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے، لہذا اس آیت کا بھی غدیر خم کے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حدیث غدیر پر مکمل گفتگو ہو گئی۔ جو ان کے مارکت الآراء دلائل ہیں امامت و خلافت کے حوالے سے، ان میں سے ایک حدیث غدیر ہے اور دوسری حدیث منزلت ہے۔ حدیث منزلت اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک حضور نے مشابہت بیان فرمائی سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حوالہ اس کا سن لیں۔ حدیث منزلت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک پہ جانے سے پہلے بعض صحابہ علیہ مردوان کی مختلف شعبہ جات کے لیے ڈیوٹیاں لگا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد امامت کے لیے منتخب فرمایا۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور ڈیوٹی سونپی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈیوٹی دی کہ آپ نے مدینہ شریف میں عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیں، نیابت کی یا نائب کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک ہے نیابت کلی مطلق اور ایک ہے نیابت جزئی مقید۔ نیابت کلی مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی الاطلاق ہر معاملے میں نائب ہو، یہ ہے نیابت کلی مطلق۔ اور نیابت جزئی مقید کا معنی ہے کہ کوئی شخص، کوئی صحابی نبی کریم علیہ السلام کا کسی ایک مسئلہ میں یا کسی ایک شعبہ میں کسی محدود وقت کے لیے حضور ان کو اپنا نائب بنائیں، یہ ہے نیابت جزئی مقید۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ دوہرا لیں ذرا، نیابت کلی مطلق اور نیابت جزئی مقید۔ روافض کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ نیابت جزئی مقید کے ساتھ اندر نہیں بلکہ نیابت کلی مطلق میں ہے، کیونکہ وہ سیدنا علی اور ائمہ اہل بیت کے لیے نیابت کلی مطلق کے قائل ہیں کہ سیدنا علی خلیفہ بلا فصل، رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی علی الاطلاق تمام معاملات میں نبی کریم علیہ السلام کے نائب ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو اختلاف ہے نیابت کلی مطلق میں، نیابت جزئی مقید میں اختلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی مانتے ہیں اور ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بعض مواقع پر بعض صحابہ کو بعض امور سونپے، کسی کو کسی لشکر کا امیر بنا کے بھیج دیا، کسی کو کسی لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کا قاضی بنا کے بھیج دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 9 ہجری میں نبی علیہ السلام نے امیر الحاج مقرر فرمایا اور جنگ تبوک پر جانے کے موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر امامت کا فریضہ سونپا۔ دیگر صحابہ کو حضور علیہ السلام نے مختلف مناصب عطا فرمائے،
لیکن ایک محدود وقت کے لیے اور ایک شعبہ کے اندر ان کو اپنی نیابت عطا فرمائی، جس کو نیابت جزئی مقید کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان مختلف ہی نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ ہاں البتہ ہمارا اختلاف ان کے ساتھ وہ نیابت کلی مطلق کے اندر ہے، اور ان کا دعویٰ کلی مطلق کا ہے، لہذا روافض اپنے عقیدہ پر وہ دلیل پیش کریں گے جو ان کے دعوے کو تام ہو اور ان کے دعوے پر پوری 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 اترتی ہو۔ اب یہ جو حدیث منزلت ہے، صحیح مسلم کے اندر کئی حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں اور جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کے اندر سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ مشابہت دی، اور یہ بات سمجھیں، ماشاءاللہ طالب علم بیٹھے ہیں، کئی مدرسین بھی اساتذہ بیٹھے ہیں، مشابہت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے مشابہت من کل الوجوہ اور ایک ہے مشابہت من بعض الوجوہ۔ مشابہت من بعض الوجوہ سے مشابہت من کل الوجوہ کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہاں مشابہت من کل الوجوہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ یہاں جو مشابہت دی جا رہی ہے وہ مشابہت من کل الوجوہ ہے یا نہیں۔ تو اگر ہم تمام تر تفصیلات کو اس حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں، سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس حدیث میں مشابہت دی، اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے سنی شیعہ کتابوں کی روح سے کہ یہ مشابہت من کل الوجوہ نہیں ہے، من کل الوجوہ نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ من کل الوجوہ حضرت علی کا نہیں تھا۔ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت علی نبی بول کے کہتے ہیں نہیں تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور ماں جائے بھائی تھے۔ سیدنا علی رسول اللہ علیہ السلام کے حقیقی بھائی نہیں تھے بلکہ چچا زاد تھے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ان کا وصال ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون ان کے خلیفہ نہیں بنے بلکہ یوشع بن نون وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے، جبکہ سیدنا علی نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے خلیفہ بنے، لیکن چوتھے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کے بعد زندہ بھی رہے، جبکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انتقال کر گئے۔ یہ واضح فرق موجود ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گیا، اب یہاں جو مشابہت ہے اس کو دیکھیں، یہاں مشابہت یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے جب گئے تو جاتے وقت انہوں نے 40 دن کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے قوم بنی اسرائیل پر ان کو اپنا نائب بنایا، تو ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے تبوک پر جاتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں عورتوں اور بچوں پر اپنا نائب چھوڑا۔ اس اعتبار سے یہ ایک من بعض الوجوہ جو مشابہت تھی، اس کی بنیاد پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو روافض کے جتنے استدلالات ہیں ان تمام استدلالات کے بحمدللہ تعالیٰ جواب بھی ان دلائل کی روح سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ الحمدللہ رب العالمین واضح ہو
اب گفتگو پوری ہو گئی ہے. ابھی البدایہ نے آیا کہ کہہ رہے ہیں جی جلد بتا دیں. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصریح تھی نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضور نے کسی کو وسیع نہیں بنایا، وہ اس کا حوالہ ہے البدایہ نہایہ کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 270 ہے. اور یہ جو مجموع الزوائد کا حوالہ پوچھا ہے، یہ پتہ نہیں کس حدیث کا حوالہ پوچھا ہے. ہاں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو آپ نے بخاری و مسلم کی دلیلیں دی ہیں مگر ان کے نزدیک یہ کتابیں تو معتبر نہیں، پھر ان کو کیسے سمجھائیں؟ جو معتبر ہیں ان کے نام بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں گزارش یہ میں بما ہوا قائل مد مقبل کو الزام اسی سے بھی حوالہ جات پیش کیے ہیں. اور یہ ہے کہ ہم اپنا مقدمہ اور اپنا عقیدہ اپنی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں، ہم ماننے کے پابند ہوں گے، اور ان کے لیے ہم اپنی کتابوں سے پیش کیے جاتے ہیں. جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو ہم اپنے کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ ہم اپنی کتابوں سے لیں گے. ٹھیک ہے، طور پہ ان کی کتابوں سے بھی دے سکتے ہیں. ہاں جی. کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے لیکچر میں فرما چکے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا گیا مشاورت کے وقت. چلو مانتے ہیں کہ بعد آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن مشاورت میں نہیں بلایا گیا، اس میں روشنی ڈال دیں. تو ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ بجا ہے. مشاورت کے لیے بلایا نہیں گیا، وہاں وہ کوئی قصد اور التزام نہیں تھا، بلکہ اگر آپ ثقیفہ کا جو واقعہ اس کو پڑھے تو یہ ایک ہنگامی معاملہ تھے. اور ہنگامی صورتحال میں جب مہاجرین اور انصار صحابہ علیہ رضوان کا آپس میں اس مسئلہ پر تنازع ہو گیا تو اس موقع پر پھر ہنگامی حالات میں یہ سارے واقعات پیش آئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پہ اعتراض ضرور انہوں نے کیا، لیکن پھر سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا اسی حدیث کے اندر انہوں نے اقرار بھی کیا، اور اس بات کا اقرار کیا صحیح بخاری کی اسی حدیث کے اندر کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، جو اللہ نے ان کو فضل اور شرف دیا ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. بلکہ صحیح بخاری کے اندر 3671 نمبر حدیث ہے، 3671 نمبر حدیث ہے. محمد ابن حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے آپ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جان یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر. قال قلت ثم من، کہتے کہ میں نے پوچھا کہ ان کے بعد، تو کہا ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مولا علی ابو بکر کی فضیلت کے قائل تھے، حضرت عمر کی فضیلت کے قائل تھے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی سند کے ساتھ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار، جو ان کی کتاب ہے کتاب الاثار، اس میں 207 نمبر صفحہ پہ 924 نمبر حدیث بیان کی ہے کہ مولا علی کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ ما رأیت احدا خیرا منک، یا علی میں نے بڑے فضیلت والے لوگ دیکھے پر آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو مولا علی نے فوراً پوچھا کہ حل رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا؟ قال لا، کہا نہیں. فرمایا حل رأیت ابا بکر و عمر، تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا؟ قال لا، کہا نہیں. فرمایا لو اخبرتنی انک رأیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت عنقک، اگر تو یہ کہتا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. ولو اخبرتنی انک رأیت ابا بکر و عمر لاوجعتک عقوبۃ، اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں پھر بھی تجھے سخت سزا دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی ابو بکر و عمر دونوں کو اپنے سے افضل جانتے تھے. ہاں اختلاف ان کا تھا کہ مشاورت میں، لیکن وہ مشاورت میں بالقصد والالتزام ان کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ وہ ہنگامی حالات تھے، اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور پھر ساری زندگی ان کی مشاورت بھی آپس میں رہی. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر عثمان کے وزیر و مشیر بن کے ان کو مشورے بھی دیتے رہے اور ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات بھی رکھتے تھے. شیعہ کتابوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں. نہج البلاغہ کے خطبات اس پر شاہد ہیں. سلام مسنون ہے کہ اگر اہل السنہ کے نزدیک آپ علیہ السلام نے اشارہ امامت دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ صراحتاً امامت نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت جو ہے یہ آخری امت ہے، اس امت کے معاملات جو ہیں وہ قیامت تک جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت و خلافت کو مسلمانوں کی مشاورت اور شورا پہ اس لیے چھوڑا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ امت کو قیامت تک اس کی ضرورت پڑے گی، تو ان جو قوانین و قواعد تھے ان کو امت کے لیے چھوڑ دیا کہ امت انہی قواعد و قوانین کے مطابق اپنا خلیفہ مقرر کرتے رہیں، نام لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے تصریح نہیں فرمائی۔ اس کی یہ وجہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جانشین رسول بنانے پر اختلاف کیا تھا وہ بیان فرما دے، اور حضرت سعد بن عبادہ کا تعارف تو اب ان کی کتابوں کے تفصیلی حالات ان کے موجود ہیں۔ البتہ یہ کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے انکار کی کوئی تصریح سند صحیح سے ثابت نہیں، صراحت کوئی ثابت نہیں۔ جب صراحت ثابت نہیں ہے تو اجماع جو ہے وہ بالکل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت پہ منعقد ہوا ہے، اور وہ اجماع جو ہے وہ متزلزل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں نہیں کیا گیا، انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ انتظار اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہاں حالات ہی ہنگامی تھے، اور فوراً جو انصار اور مہاجرین کا جو مسئلہ پیش آیا تھا اس موقع پر جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سے بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لے لی گئی۔ البتہ اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جو رہ گئے بعد میں، پھر انہوں نے جس طرح حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے بیٹے تھے، وہ بھی رہ گئے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بعض کتب میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی بیعت میں تاخر کیوں کیا۔ دیکھیں کتابوں کے اندر کسی چیز کا صرف ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تحقیق ضروری ہے۔ یہ جو بیعت نہ کرنے والی بات ہے کتابوں کے اندر موجود ہے، اور بیعت کرنے والی بھی موجود ہے۔ اب ہم نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ بیعت کر لی تھی کہ نہیں کی تھی، اور جو صحیح دلائل ہے وہ کیا ہے۔ یہ بیعت نہ کرنے والی ہے کہ وہ 6 مہینہ تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یہ بات سند متصل سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو روایت آتی ہے صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں ابن شہاب زہری۔ امام ابن شہاب زہری محدثین کے ہاں ثقہ ہیں، لیکن ان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ حدیث کے اندر ادراج کرتے تھے۔ حدیث مدرج کا حکم اہل علم جانتے ہیں۔ حدیث مدرج کا حکم یہ ہے کہ، اور وہ ہوتی کس طرح ہوتی، اس طرح کہ محدث اپنے شاگردوں کو روایت بیان کرتے ہیں، اور روایت بیان کرتے کرتے گفتگو کوئی اپنی اس میں کلام کر جاتے ہیں، یا اس کا کوئی مفہوم اپنی طرف سے بیان کر جاتے ہیں، الفاظ ان کے اپنے ہوتے ہیں، وہ حدیث کا متن نہیں ہوتا، یعنی حدیث بالالفاظ بیان کرنے کا التزام نہیں کرتے بلکہ بالمعنی بیان کرنے کا وہ معاملہ کر جاتے ہیں، یا گفتگو کرتے کرتے محدث اپنے شاگردوں کو حدیث لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو ان کا اپنا فہم ہوتا ہے، تو وہ حدیث کے اندر الفاظ ایڈ ہو جاتے ہیں، شاگرد یہ سمجھ کے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے اس کو اپنے اس جو ہوتا ہے نسخہ یا جو کتاب اس کے اندر وہ درج کر دیتے ہیں۔ پھر یہ چیز تحقیق سے دیکھنی پڑتی ہے۔ اب یہ جو ادراجات کا سلسلہ ہے محدثین کے ہاں، اس میں امام ابن شہاب زہری کا منفرد نام ہے کہ وہ احادیث کے اندر ادراج کر جاتے تھے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ 6 مہینے تک مولا علی نے صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی، یہ امام زہری کا ادراج ہے، اور اس پر بہت سارے ائمہ کے تصریحات موجود ہیں، اور اس پر باقاعدہ مصنف عبدالرزاق میں ایک روایت امام عبدالرزاق لے کے آئے ہیں جس میں زہری نے اس بات کی تصریح بھی کی ہوئی ہے کہ یہ جو حصہ ہے 6 مہینے بیعت والا، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متصل سند کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ زہری کا ادراج ہے۔ اور
دوسری بات یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح کے ساتھ حدیث ثابت ہے، میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے لکھوا دیتا ہوں، حوالہ اس کا آپ لکھ لیں۔ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ مستدرک صحیحین میں 4513 نمبر اور امام بہقی کی کتاب الاعتقاد صفحہ نمبر 429 اور صفحہ نمبر 433 کے اوپر، یہ سعودیہ سے جو چھپا ہے اس کا میرے پاس یہ اس کا حوالہ ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی نے اسی حدیث کو فتح الباری شرح صحیح البخاری کی جلد 7 صفحہ 630 پہ نقل کیا ہے۔ امام حاسمی نے مجموع الزوائد کی جلد 5 صفحہ 333 پہ اس حدیث کو ذکر کیا اور لکھا رجالہ رجال صحیح، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد 5 صفحہ 270 پہ اس حدیث کو نقل بھی کیا اور اس کی حدیث کو صحیح بھی قرار دیا۔ اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ بہقی کے اندر جلد 6 صفحہ 300 پہ حدیث کا نمبر ہے 16315 اس روایت کو ذکر کیا۔ اور امام ابن خزیمہ جن کا لقب محدثین کے ہاں امام الائمہ، امام ابن خزیمہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تبصرے بھی ذکر کیے ہیں کہ امام مسلم بھی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، امام ابن خزیمہ بھی صحیح سمجھتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تصحیح کی، حافظ ابن کثیر نے تصحیح کی، دیگر محدثین کی تصحیحات موجود ہیں اور متصل سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، جب بیعت عامہ ہونے لگی تو حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، دونوں کو بلا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی گئی اور دونوں صحابہ نے مولا علی کی بیعت عامہ کی ہے۔ تو یہ صحیح سند سے متصل سند سے یہ حدیث ثابت ہے۔ اور اس پر ایک بڑا واضح کرینہ یہ جو ادراجی جملہ ہے نا کہ 6 مہینے مولا علی نے بیعت نہیں کی اور مولا علی 6 مہینے تک ناراض رہے، اس جو مدرج جملے کا رد صحیح بخاری کے اندر خود موجود ہے اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں 3750 نمبر حدیث ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں 41 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کو ابھی چند راتیں گزری تھیں۔ بڑی اہم حدیث اور بڑا عام پوائنٹ ہے اس سلسلے میں۔ حضور کے وصال اقدس کو چند راتیں گزری تھیں، ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو صدیق اکبر کے ساتھ حضرت علی بھی موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ صدیق اکبر نے ان کو پکڑا اور اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور کہا کہ میرا باپ حسن پہ فدا ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے نبی سے ملتی ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ وَعَلِيٌّ يَتَبَسَّمُ، حضرت علی جو صدیق اکبر کے پہلو میں ابو بکر صدیق کے ساتھ موجود تھے، عصر کی نماز ابو بکر صدیق کے ساتھ مسجد سے پڑھ کے نکلے تھے، ابھی رسول اللہ علیہ السلام کے وصال اقدس کو چند راتیں گزری تھی۔ یہ حدیث واضح کرینہ ہے کہ جو 6 مہینے ناراض رہنے والی اور 6 مہینے بیعت نہ کرنے والی روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ درست یہی بات ہے کہ سیدنا مولا علی نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اگلا سوال بھی یہ ہے، 6 مہینے والا، اس کا جواب میں نے دے دیا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا، چلیں جی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ مسائل آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت ایک جلسہ دیا اور میں